شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں آئینی اور معاشی اصلاحات کے پروگرام پر تیزی سے کام جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ کل کثیر الجہتی شراکت داری اور عالمی نظم و نسق کے موضوع پر ہونے والے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خزانہ نے ہنرمند افرادی قوت سمیت سعودی عرب کے لیے پاکستانی برآمدات میں اضافے پر زور دیا ہے۔ ہانگ کانگ میں 22ویں ایشیائی جونیئر اسکواش ٹیم چیمپئن شپ میں پاکستان کی ٹیم نے کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا ادارہ جاتی اور معاشی اصلاحات پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر عالمی بینک کی زیر قیادت وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور عالمی بینک میں شراکت داری گزشتہ 7 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کی معاونت سے پاکستان میں کئی بڑے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی بینک نے پاکستان میں 2022 کے سیلاب کے دوران بھی عوام کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت اور نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے بینک کے $20 ارب کے پیکج سے پاکستان میں مثالی ترقی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات بڑھنے کے علاوہ ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور شرح سود میں کمی کے باعث پیداواری شعبے میں سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجیٹائزیشن کا عمل ترجیحی بنیادوں پر جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحاتی عمل سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے اور نقصانات پر بھی قابو پایا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ کل کثیر الجہتی شراکت داری اور عالمی نظم و نسق کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی 15 رکنی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے، کیونکہ ترتیب کے مطابق فروری کے مہینے کے لیے کونسل کی صدارت چین کے پاس ہے۔ یہ اجلاس تکثیریت سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر اس وقت ہو رہا ہے جب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کیا کہ عالمی برادری اس بحران سے نمٹنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستان نے چین کے اس بروقت اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں آج کے پیچیدہ عالمی مسائل سے نمٹنے میں کثیر الجہتی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہنرمند افرادی قوت سمیت پاکستان سے سعودی عرب کے لیے برآمدات بڑھانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ابھرتی ہوئی منڈی کی معیشتوں کے لیے العلا کانفرنس کے موقع پر عرب نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ سعودی عرب کے افرادی قوت کی ضروریات کو توسیع دینے کے تناظر میں اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی معاشی تبدیلی میں سعودی عرب کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور پاکستان ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب کی ترقی کا ایک بڑی مثال کے طور پر معترف ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ معاشی اصلاحات میں سعودی عرب کا قائدانہ کردار پاکستان کے لیے اہم سبق ہے، کیونکہ اس سے سعودی عرب نے خود ڈھانچہ جاتی تبدیلیاں کی ہیں۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں خصوصاً کاروبار کی سطح کے شعبوں میں سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کو بھی اجاگر کیا۔ پاکستان اور بحرین نے دوطرفہ پارلیمانی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں بحرین کی نمائندگان کونسل کے اسپیکر ڈاکٹر احمد بن سلمان المسلم کی قیادت میں بحرین کے اعلیٰ سطح کے پارلیمانی وفد کی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کے دوران ہوا۔ فریقین نے دوطرفہ تعلقات، تجارت کے مواقع اور پارلیمانی تعاون کے فروغ پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اپنے دوطرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور پارلیمانی تعلقات میں اضافہ دونوں ممالک کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف کل سعودی عرب میں امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کریں گے، جس میں یوکرین میں جنگ کے خاتمے اور دوطرفہ تعلقات کی بحالی پر غور کیا جائے گا۔ یہ مذاکرات روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد ہو رہے ہیں، جس میں اس مسئلے پر بات چیت شروع کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی روسی حکام سے ملاقات کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب نے ٹرمپ انتظامیہ اور روس کے درمیان روابط قائم کرانے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے گزشتہ ہفتے قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کرنے میں مدد ملی ہے۔ اور ہانگ کانگ میں 22ویں ایشیائی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ جنوبی کوریا نے سونے اور ملیشیا نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ پاکستان اور بھارت نے کانسی کے تمغے جیتے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk یا فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔